صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ آج تک پیاں خوشبواں آندیاں نے میرے آقا جو میں کان کھلار گئے نے آج تک پیاں خوشبواں آندیاں نے میرے آقا یارو زندگیوں نا دی زندگی او دے قدماں جیڑے گزار گئے نے او دے نام تو او دے پروانے مالو زر کی جانا وار وار گئے قسم رب دی جتیا لگتا ہے جے لنگ کے گنے سرکار لنگ کے گنے سرکار گئے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ آقا پہ آیا بہار موسم طائر عید بہار دے گون لگے بئی جنا پنچیاں نو دکھ دیتے او بھی خوش ہو کے مسکران لگے فرید کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے جبرائیل سونے آقا تشریف لے آن لگے سونے آقا تشریف لے آن لگے پھر ڈال کے کہو سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے
سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہاناں دے سردار آ گئے دنیا دے دو جہاناں دے سردار کار آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی کار آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے مائی حلیمہ جاگ اٹھے مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد پتنی کی آمد بولن کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد ذرا پیار سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد منٹھار کی آمد منٹھار کی آمد اوپر کی آمد ہونے کی آمد ہونے کی آمد ہونے کی آمد پیار سے بولو پیار سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد جشن میلاد مصطفیٰ خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا جی خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خار پر لو کرم نال
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم بی بی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا امتی جب درود پڑھنے کے لیے اپنے لب کھولتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ درود پڑھنے کا حکم ہمیں خود ہمارے پاک رب نے دیا ہے۔ آج اس بزم کے اندر ہم آپ کو قرآن بھی سنائیں گے، رسول پاک کے فرمان بھی سنائیں گے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقہ کار بھی دکھائیں گے، اور اللہ کے جو کاملین ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، اولیاء عظام ہیں، ہم ان کی زندگی کے صفحات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ پاک نے کائنات کے ہر خشک و تر کا علم جو ہے وہ قرآن میں رکھا ہے کہ نہیں؟ رکھا ہے نا؟ تو جب اللہ پاک نے کائنات کے ہر خشک و تر کا علم قرآن میں رکھا ہے، تو جو تخلیق وجہ کائنات ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو شب اسراء کے دولہا ہیں، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور خاص سے جن کا نور پیدا فرمایا ہے، تو کیا اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کو قرآن میں بیان نہیں فرمایا؟ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب عطا کیے ہیں، اور کوئی بھی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے، کن کو فرمایا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اب اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ پاک اہل ایمان کو اس چیز کی دعوت دے رہا ہے، اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ تم میرے حبیب پر خوب درود و سلام پڑھو۔ تو یہ درود ہر ایک کے حصے میں نہیں آیا بھائی، ایسے اختلاف نہ کیا کریں کہ وہ پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے جی کیوں پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں جی وہاں جا کے پڑھنا چاہیے، یہاں پڑھنا چاہیے۔ اس اختلاف میں نہ پڑھا کریں۔ بندہ دنیا کے اندر جو بھی کرتا ہے نا، اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق کس کے فضل سے ہے؟
ہاتھ چوک کے یاد رسول نیکی کرنے کی توفیق کس کے فضل سے ہے؟ اور گناہوں سے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے بندوں کو محفوظ کرتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں حکم فرما دیا، اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب فرما دیا، اہل ایمان کو درود پڑھنے کا حکم فرما دیا، تو جو بے ایمان ہے وہ اللہ کے محبوب پر درود کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس کو توفیق ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس جھگڑے میں مت پڑا کریں، بس ہمارا کام ہے اللہ رسول کے احکامات پر عمل کیے جانا۔ کوئی ہمیں اچھا کہے، بھلا کہے، برا کہے، جو جیسا کہتا ہے کہے، اس کا نصیب ہے۔ ہم نے تو اپنے آقا پر درود پڑھتے چلے جانا ہے۔ بلکہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہم تو قبر میں بھی مصطفیٰ کے ترانے گائیں گے، ہم تو حشر میں بھی مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت میں لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو حشر میں بھی اپنے آقا کے ترانے گائیں گے۔ اس لیے اے عاشقان رسول، اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر اس طرح محبت سے درود پڑھا کریں، یہ تصور باندھ کر پڑھا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے آقا سن رہے ہیں۔ حضور فرماتے اسمع الصلاتی اہلی محبتی و اعرفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے پڑھتا ہے نا کیا درود، میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ ارے یہ تو میرے آقا کی بات ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے دربار فائز الانوار پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ کائنات کے کسی بھی کونے سے کوئی اہل درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا درود سن بھی لیتا ہے، اس کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جان لیتا ہے۔ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر جناب رسول پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، یا رسول اللہ فلاں دے پتر نے، کیا فلاں بن فلاں نے یہ درود و سلام کا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ علماء یہاں بہت پیارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دربان فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو علم غیب دیا ہے۔ کائنات کے کسی کونے سے کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، وہ اس کا درود سن بھی لیتا ہے، اس کا نام بھی جان لیتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جان لیتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، جن آقا کے قدموں میں اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے، یہ تو اس دربان کی شان ہے کہ وہ پڑھنے والے کا نام اور باپ کا نام جانتا ہے۔ تو جن آقا کے قدموں میں ہے، ان آقا کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ارے کوئی اپنے آقا کو دل سے پکارے تو صحیح، کوئی حضور کو دل سے یاد تو کرے۔ آقا دستگیری فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اس فرشتے کو علم غیب دیا ہے، اس کی یہ شان ہے، تو اب جن والدین کی اولاد درود خوانی کرتی ہے، وہ والدین کس قدر بختور ہیں کہ ان کا نام اس عمل کی برکت سے جناب رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ تو اے عاشقان درود و سلام، آپ سب کو بہت مبارک ہو گئی۔ اے اذان سے پہلے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوانے والوں، تم کو مبارک ہو۔ اے نماز کے
تعالی عنہ سے پوچھا گیا یا سیدی آج ہر کوئی حق پر ہونے کا دعوے دار ہے، ہمیں بتائیے حق پر کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اہل حق اہل درود و سلام ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، الحمدللہ ہم اہل درود ہیں، اہل برود نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل درود ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، اور ایک غلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سفر میں ہو، حجر میں ہو، کھیتوں میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، اپنے آقا پر درود و سلام کے گجرے نشاور کرتا رہے۔ حضور کس طرح سے مہربانی فرماتے ہیں۔ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رات کو سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھ کر سوتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ایک رات بی بی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا سو گیا۔ بس میں کیا سویا، میرے دل کی آنکھیں کھل گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں، مدینہ پاک سے ایک نور بلند ہوا ہے، ساری کائنات کو منور کرتا ہوا میرے گھر میں جلوہ افروز ہوا، اور مجھ سے فرمایا اے سعید اپنا پیارا چہرہ میرے منہ کے قریب کرو جس کے ساتھ تم مجھ پر درود پڑھتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں آقا میں اپنا گناہگار چہرہ آپ کے دہنے اقدس کے قریب کیسے کروں؟ بہرحال فرماتے ہیں آقا کا حکم تھا، میں نے چہرہ قریب کیا، آقا کریم علیہ السلام نے میرے رخسار سے جب بوسہ لیا، کافوری ہونٹوں کا بوسہ ملتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میرا سارا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا ہے، حتیٰ کہ 8 دن تک میرے وجود سے میرے گھر سے خوشبوئیں مہکتی رہی۔ میں قربان ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی علی وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں۔ تو اے عاشقان میلاد، اے عاشقان رسول، درود پاک، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم عظمت چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہیں، آفات سے بچنا چاہتے ہیں، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، کھیت کھلیانوں میں برکت چاہتے ہیں، دعاؤں کی مقبولیت چاہتے ہیں، اپنے پاک رب کی رضا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پڑوس چاہتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے لبوں پر ہر دم درود و سلام کا تحفہ سجائے رکھنا ہے۔ چند درود پاک کی سیغے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس درود کو کھڑا کھڑا پڑھے، بیٹھنے سے پہلے بیٹھا ہوا پڑھے، تو کھڑے ہونے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وسلم۔ جو اس درود کو ایک بار پڑھتا ہے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی حیاتی کے اندر اپنے کریم آقا علیہ السلام کی دید کا شربت پی لوں، تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ وہ 1000 مرتبہ درود کو اپنا وظیفہ بنا لے، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔
صلی اللہ علی محمد، یہ وہ درود ہے کوئی ایک بار پڑھے اللہ پاک اپنی رحمت کے 70 دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ اور جو چاہتے ہیں آقا کے جلووں میں گم ہو جاؤں وہ کہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر شب جمعہ رات کو سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ ارے جب وہ اس دنیا سے جائے گا مصطفیٰ کریم کے جلووں کے اندر اس کو موت آئے گی، وہ یہاں تک دیکھے گا رحمت والے آقا اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھوں کے ساتھ اس کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو اے میرے آقا کے غلاموں، اے درود و سلام کے دیوانوں، اپنے کریم آقا سے اگر محبت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کے وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، درود پاک کے وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ وہ کریم آقا علیہ السلام اپنے کرم سے آپ کو ایسے نوازیں گے کہ انشاءاللہ العزیز نہ صرف 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ اس دنیا میں چمکیں گے بلکہ انشاءاللہ آپ کی قبر بھی جگمگ جگمگ کرے گی۔ اور جو درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ موت کی سختیاں اس قدر ہیں، میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں، بیان تو شروع کرنا ہے، میں ابھی ابتدا کے اندر تھوڑا سا نا کھیتی کو نرم کر رہا ہوں۔ جو کسان ہوتا ہے نا وہ بیج لگانے سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ فصل کو تھوڑا سا نرم کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ پانی لگاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ اس کے اندر بیج لگاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ اس کی رکھوالی کرتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ پودا وہ تنا جو ہے وہ زمین سے باہر آتا ہے۔ اے عاشقان رسول، آج ہم آقا کے میلاد کی محفل میں حاضر ہیں، یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ارے جن کے لیے کائنات کو تخلیق کیا رب کریم نے، اب اللہ کے بندے رسول اللہ کے امتی، ارے ہم پر حق بنتا ہے جب آقا کی ولادت کے ایام آئے ہم گج بج کے ساری کائنات کو بتا دیں کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں، ہم مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانے والے ہیں، ہم پیارے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ گناہگار سہی، بدکار سہی، بد کردار سہی، بد عمل سہی، لیکن ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ شیطان مرتے دم تک آقا کی ثناخوانی ہم سے چھڑوا نہیں سکتا۔ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں۔ میں اللہ پاک کے فضل و احسان سے، اس کے کرم سے کئی ممالک میں گیا ہوں۔ ایک بار مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں آقا کریم علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے دست بستہ درود و سلام پڑھتا ہوا، اپنی معروضات پیش کرتا ہوا جب حاضر ہو کر آگے کی طرف بڑھا تو میں نے اپنی پیٹھ جو تھی وہ پیچھے جنت البقیع شریف ہے، میں نے اپنی پیٹھ جنت البقیع شریف کی طرف کر لی اور الٹے قدموں یوں باہر نکلنے لگا، اور وہاں پر دست بستہ میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا تھا۔ ایک وہ لال رومال والا شخص آ گیا، اس نے مجھ سے کہا انت تعرف لغت العربی ہے، اس نے اپنی زبان میں کہا کہ تم عربی زبان جانتے ہو؟ میں نے کہا معافی، ارے ہم عرب تو نہیں ہیں نا۔ اس نے پھر ایک شخص کو بلایا، اس کا نام تھا صبغت اللہ، وہ پٹھان تھا۔ اس نے کہا صبغت اللہ تعال ہنے، آپ ادھر آؤ۔ اس صبغت اللہ چلتا چلتا میرے پاس آ گیا۔ اب اس لال رومال والے نے صبغت اللہ سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ، یہ کیا ہاتھ باندھ کر یہ الٹے پاؤں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کو بتاؤ یہ تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے، معاذ اللہ۔ یعنی اس نے بڑے بے ادبانہ لفظ جو تھے نا ان کا استعمال کیا۔
تو اب صفت اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر صرف مسلمانوں ہی کو آنے کا شرف حاصل ہوتا ہے, غیر مسلم کوئی بے ایمان آ ہی نہیں سکتا یہاں پر. کہہ رہا کلمہ سناؤ. میں نے کلمہ طیبہ سنایا. کہہ رہا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. کیا ہیں؟ موجود ہیں نا, جانے والے چلے گئے. اب یہ کلمہ قیامت تک ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کے عقیدے کی, میرے عقیدے کی, ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے. مجھے بتائیں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں نا, کفار سے جنگ کرتے ہوئے, لڑائی کرتے ہوئے, مارکا کرتے ہوئے, غزوے کے اندر, جنگ کے اندر, جو اللہ کے راستے میں چلے جائیں, مارے جائیں, قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں, انہیں مردہ نہ کہو. یہ کون کہتا ہے؟ ہمیں بھی اللہ نے فرمایا نا, قرآن کے اندر ہے. یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اچھا بندہ بھلے شہید ہوا ہے, جیسے بعض اوقات ہمارے فوجی جو ہیں, اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل, ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں, ہمارے فوج پاکستان ہیں, ہمارے پولیس جو ہے, ہمارے جو دیگر حفاظتی ادارے ہیں, جو ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ حفاظت پر مامور ہیں. جب کئی دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے, تو جب شہادت ہو جاتی ہے نا, پھر ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ گاؤں میں, بستی میں, شہر میں, جہاں ان کی رہائش ہوتی, لایا جاتا ہے نا. بندہ سامنے مریا پیا یار, ساتھ چالو دی کوئی نہیں رہی, نبوز ہودی باندے, خون ہودا بہ چکے ہے, ساہ دی کوئی نہیں چل رہی. اور میں نے دسو آپ جو بظاہر ویکھنے تے ایویں لادا بندہ مریا پیا یار, ایویں ہے نا جی. لیکن اللہ دا قرآن کی آخدہ ہے کہ جڑا اللہ دی راہ تے ماریا جاوے انہوں مردہ نہ کہو. ایک نے آکھیا, اللہ پاک نے آکھیا. ہن بندہ مریا پیا, اگر اسی اپنی عقل دے ترازو دے نال اس بات کو سوچاں گے نا, تے سانو غیر مسلم ہسدے ہون گے کہ یار یہ قرآن کیویں یار, بندہ مریا پیا ہے, قرآن کے اندر ہے تے انہوں مریا نہ آکھو. کفار اس چیز تے مطلب کہ وہ سوچتے ہوں گے. لیکن اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے, اللہ نے جو فرما دیا وہ سچ ہے, اللہ نے جو فرما دیا اہل ایمان کا اس پر ایمان ہے. قرآن کی کوئی ایک آیت کا, ایک حرف کا, ایک لفظ کا جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. جب قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو, مجھے بتاؤ کہ شہید ہونے کا شرف کس کو حاصل ہوتا ہے؟ شہید جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان جو اس رتبے پر پہنچتا ہے. ایسا ہی ہے, غیر مسلم جتنے بھی مر جائیں وہ جہنم واصل ہیں. صرف جو مسلمان اہل ایمان ہے, اللہ کے راستے میں لڑتا ہے, مر جاتا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. اس کو یہ مسلمان ہونے کا شرف کب ملا؟ جب اس نے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ دل و جان سے پڑھ لیا, اقرار کر لیا کہ میں اپنے آقا کا امتی ہوں, وہ میرے رسول ہیں, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں. وہ قیامت تک جو حضور کو ہونا نہیں مانتا اس کا ایمان کیسا ہے؟ یہ تو بتائیں. امتی زندہ ہے بھئی, شہید ہو کر, وہ نبی مر گیا, بات سمجھ میں آتی ہے؟ امتی زندہ ہے, نبی مر گیا, معاذ اللہ مٹی ہو گیا. نہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا امام الانبیاء زندہ ہیں. یہ ہمارے ایمانیات میں سے ایک بات ہے, بلکہ صرف امام الانبیاء ہی نہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں. اللہ کے تمام انبیاء و رسل علیہ السلام جو ہے, انبیاء جو ہیں یہ زندہ ہیں. تو ہمارے آقا علیہ السلام کی رسالت قیامت تک ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں قیامت تک
جو اس اقرار کے ساتھ آئے گا کہ آپ میرے آقا ہیں, میرے محمد عربی ہیں, میں آپ کا امتی ہوں, آپ اللہ کے رسول ہیں, اسی کو مسلمان ہونے کا شرف مل پائے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی زندہ ہیں, ہم زندہ نبی کے امتی ہیں, ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. تو اس لیے وہ مان لیا جائے تو پھر نبی کی شان میں کمی تصور ہوگی. ہمارے آقا علیہ السلام آج ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات اٹیچ کرتا ہوں. ہمارے آقا علیہ السلام اپنی امت پر شاہد بھی ہیں. کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شاہد ہیں. شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ. اچھا اسی کہہ لو دیہاتی لوگ ہاں, دیہات بیٹھے ہیں, پنڈ دے وچ کسے بندے تے کوئی تہمت لگ جائے, کوئی اوتے الزام لگ جائے, اسی میں نے دوستو جو پریا بیٹھ دیئے, اگر او دا کوئی گواہ موجود نہ ہوئے تو آپ وہ بندے نو پھائے لوا سکنے ہیں, اس بندے نو جرمدار قرار دے سکنے ہیں؟ نہیں. تے ساڈے حضور ساڈے اعمال دے اوتے ساڈے اوتے کی نے؟ شاہد نے, گواہ نے. مطلب اے وے کہ ساڈا کوئی بھی عمل رسول پاک علیہ السلام تو چھپیا ہویا نہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر میرے آقا کا جو بھی غلام ہے اپنے ہر امتی سے باخبر ہے. آج کل ایک جدید ڈیوائس ہے, اس کو کہتے ہیں موبائل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر ایک آپشن ہے, اس کو کہتے ہیں ریکارڈنگ کا آپشن. کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہن آپا کسی نہ کریے ریکارڈنگ, کتے اپنی ریکارڈنگ ہو رہی ہوئے نا, یا کتے دوسرے ملک آپا کسی اپنے دوست نال عزیز دے نال کوئی گل کریے. اچھا وہ ساڈا دوست ساڈا عزیز جڑا وا دورانے ریکارڈنگ کوئی بندہ آوے او دے تون تے چھرا پھیرے یا انہوں گولی مارے تے مار کے چلا جاوے, ساڈی ریکارڈنگ چل رہی ہوگی. ہوندا ہے نا ہمیں, اسی ویڈیو کال کرنے اور ریکارڈنگ ہو جاندی ہے نا. وہ جنہوں نے پتا ہے وہ تو دس دے یار, وہ نہیں ریکارڈنگ ہو جاندی ہے. اچھا ویڈیو کال چل رہی ہوئے کہ وہ بندہ قتل ہو جاوے, اسی انہوں ریکارڈنگ نو محفوظ کر لینا, ریکارڈنگ نو محفوظ کر لینا ہے, اور اسی محفوظ کر کے ایویڈنس دے طور پر جدو مقدمہ کرنا ہے نا, اسی عدالت جا کے آکھنا ہے کہ اے فلانا بندہ ہے کہڑا نا جی, اے قاتل ہے, انہیں ساڑھے پرانوں ساڑھے زینوں ساڑھے دوست نو ماریا جی. وہ عدالت آکھنا تو کیوں کہہ سکنا ہے؟ اسی اتھے ایل سی ڈی لا کے سکرین لا کے اسی دی لپی لا کے نا جی کہنا ہے بیکھو جی, اسی جو ریکارڈنگ چلونی ہے نا جی, تے اے ایویڈنس اے شہادت جیڑی ہے انہیں کام کرنا ہے. کرنا نہیں کرنا, اے ریکارڈنگ سامنے آ جانی, ہونی کہ نہیں ہونی؟ اوے چلے ہو اوے آج دے دور دے وچ کوئی بندہ موبائل ایجاد کرے ہیں, اے ساڈے کرتوت جڑے او نوٹ کر لوے, انہاں نوں محفوظ کر لوے ہیں, تے مینوں گل دسو پھر موبائل ود نہ گیا پھر؟ ہاں جی موبائل ود نہ گیا پھر؟ تے اللہ پاک نے اپنے محبوب تو کوئی شے لکائی نہیں. معراج دی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب نو سر دیاں اکھاں نال اپنے دیدار تو نوازیا. وہ جس مالک نے اپنے محبوب تو اپنا آپ نہیں لکایا, تو میں نے دسو کائنات نو لکا کے انہیں کی کرنا سی؟ پیرانے پیر دستگیر سرکار غوث پاک فرماؤندے نے, دنیا میری ہتھیلی تے میں جے میں رائی دا دانا ہے. کیے وہ جڑے غلامہ دے غلام نے, یہ انہاں دی ہتھیلی دے اتے دنیا کائنات رائی دا دانا ہے. کہ جڑے ساڈے آقا نے ہوتے امام الانبیاء نے, اور آقا تے پنگوڑے جنے اشارہ کر دینے چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے, اور آقا اشارہ کر دینے ڈوبیا ہویا سورج موڑ آندہ ہے, اور آقا پہاڑاں دے وچوں گزر دینے اور پتھر درود و سلام پڑھ دینے. حضور فرماندے نے اے اتے جڑی پہاڑ دی چوڑی تے پتھر پیا میرے تے درود و سلام پڑھ رہا ہے, او حضور سب دی بولیاں جان دینے, او پوری کائنات تے شاہد نے, ساڈا کوئی بھی عمل ساڈے آقا تو لکیا چھپیا. اوے آج اگر اسی اس چک دے وچ بیٹھ کے آقا دا میلاد منا رہے ہیں, آقا تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں, خدا دی
نہیں چھپیا آقا ویکھ رہے نے کرم نوازی فرما رہے نے اور اپنے غلاماں نو نواز رہے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد انٹھار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد ذرا پیار سے بولو ذرا پیار سے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد لجپال کی آمد لجپال کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد ذرا پیار سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو پوری طاقت سے بولو سرکار کی آمد نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ بدل رحمتہ دے شائع ہوئے نے انج پیا لکدا ہے جویں آقا آئے ہوئے نے سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد بھولن کی آمد نعرہ رسالت کہ حضور علیہ السلام دا اسی ذکر خیر کیوں نہ کریے آقا کریم علیہ السلام کی سی یاد کیوں نہ منائیے اپنے آقا علیہ السلام دے گن کیوں نہ گئیے اسی اونا نال اظہار محبت کیوں نہ کریے ساڑے آقا کنے حسین نے کنے پیارے نے کنے کریم نے کنے مہربان نے ایک روز ایک انصاری صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ پاک کی قسم میں آپ سے اپنی جان اپنی اولاد اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو پائے دیدار کا جام پینا نصیب نہ ہو تو یوں لگتا ہے گویا میں مر ہی جاؤں گا یہ عرض کر کے وہ انصاری صحابی رونے لگے غمخوار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی روتے کیوں ہو عرض کیا یا رسول اللہ ان قریب موت ہے آپ بھی دنیا سے پردہ فرما لیں گے مجھے بھی موت آ جائے گی آپ تو نبیوں کے نبی ہیں روز قیامت جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے اگر جنت میں داخلہ نصیب ہو بھی گیا پھر بھی آپ سے دور رہوں گا دیدار نہ ہو پائے گا کیا کروں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار کی درد بھری آواز ابھی چل ہی رہی تھی جبریل امین حاضر خدمت ہوئے